رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. ویلکم بیک ناظرین. اور یقینی طور پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے لذت و برا کچن ہمارا دسترخوان اب سج چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں یقینی طور پر افطار کی بھی تیاری ہوگی. لیکن اس سے پہلے یقینی طور پہ ہمارا آج کے دن کا ایک اور اہم ترین سیگمنٹ رحمت ہے مہمان، جہاں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے اس وطن عزیز کی ان شخصیات سے کہ جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے. کاروباری شعبہ ہو، سماجی شعبہ ہو، یا وطن عزیز کے لیے کوئی ایسی خدمت جو کسی نے انسانی خدمت کے لیے وقف کیا ہو اپنے آپ کو. ایسے ہی احباب سے آج ہماری ملاقات ہوتی ہے. اور آج کی ہماری اس محفل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے. بیسیکلی تو یہ کاروباری اور سماجی شعبے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ان کا تعارف ان کے والد محترم کے ساتھ کروں گا تو شاید ان کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ ریڈیو پاکستان کے شہرائے آفاق ریکارڈنگ انجینئر، شاید ان کے بارے میں مزید میں بات تفصیل سے انہی کی زبانی سنوں گا. محترم مرحوم ابرار احمد خان صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں. سلمان کارپوریشن، سلمان فوڈز کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، ان کی بے شمار مصنوعات سے میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. آپ ان کے کنٹری ہیڈ ہیں. اور ایک اور آپ کا تعارف کہ نہ صرف یہ کہ کاروباری شعبے سے وابستہ ہیں، سبق ان کا لکھا ہوا کلاس 7 کی مضمون یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے غذا اور صحت. یہاں صحت کی بات ہوتی ہے، غذا کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے محترم سرفراز احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سرفراز صاحب بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. سرفراز صاحب بہت کم بولتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن آپ جب اس کی باتوں کی گہرائی کو سنیں گے تو یقینی طور پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے کس موضوع کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمیشہ سے جب بھی ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے تقب بیش کافی پروگرامز میں وہ حصہ ہوتے ہیں. انتہائی خوش الحان ناطقاں ہیں محترم جناب محمد محسن رضا قادری صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا کہ آپ ہمارے درمیان رہتے ہیں. آپ کی نعتیں ہمارے چینل کا جو ہے نا حسن اور بڑھا دیتی ہیں. اور یقینی طور پر میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری محفل کا آغاز بھی آپ ہی کے کسی خوش الحان کلام سے ہو جائے اور ماحول جو ہے وہ اور معطر ہو جائے گا. کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، جو حاضر کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے،
اور کچھ محض پیامی خدا کا مانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریدا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریدا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی میں گزارے ماہوں سال، اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سینہ ڈالتے ہوئے ٹکڑوں سے پڑے غیر کی ٹھوکر پینا ڈال، جھرکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھرکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محسن صاحب ماحول بنا دیا آپ نے، الحمدللہ، صد الحمدللہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا انسان ماحول کا غلام بن جاتا ہے، اور شاید آپ نے آج اس انداز کی وہ کلام پڑھ دیا آپ نے کہ واقعی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور ہماری یہ ٹرانسمیشن جس انداز سے، جس معطر انداز میں آغاز ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی وساطت سے، آپ کی دعاؤں سے، ہمارے مہمانوں کے کرم سے انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی، اور صرف رمضان ہی نہیں، ہم رمضان کے بعد بھی ان خوشیوں کو، ان ساعتوں کو اسی طریقے سے پھیلاتے رہیں گے۔ سرفراز صاحب، آج آپ سے کچھ ایسی باتیں، ایک تو آپ کے والد محترم، اب میں تو ان کا جو جتنا میں سنتا گیا، جتنا میں ان کو پڑھتا گیا، ان کے بارے میں مجھے آگاہی ملتی گئی، تو شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے فن کے لیے، اپنے کام کے ساتھ کسی اور چیز پر دھیان ان کا نہیں ہوتا، اس کام کے، اپنے کام کے علاوہ۔ لیکن پہلے میں آپ کی بات کروں گا، کنٹری ہیڈ سلمان فوڈ سے بہت بڑا نام، کم و بیش 1950 سے زائد میں کہہ دوں کہ شاید اب تو میرے خیال ہے اب 100 سال ہی پورے کریں گے، آپ ڈائمنڈ جوبلی تو منانے والے ہیں ہی بہت عرصے، بہت جلد انشاءاللہ، تو اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ سر، سلمان فوڈ کی لائف، سلمان فوڈ کی جو تاریخ ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا دنیا کو پتہ چلے کہ آج جو برانڈ بڑے بڑے برانڈوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹیچ کرتا ہے، ان کو لائن دیتا ہے۔ سلمان کارپوریشن جو ہے وہ 1950 سے اس مارکیٹ میں سرو کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ سلمان کارپوریشن کا آغاز جو ہے وہ محمود حسن بٹ صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے دونوں صاحبزادے سلمان بٹ صاحب اور کامران بٹ صاحب اس کام کو لے کے آگے بڑھے۔ آج وہ تینوں حضرات اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کامران صاحب کے صاحبزادے اور سلمان صاحب کے دونوں صاحبزادے وہ بزنس سے منسلک ہیں، احمد سلمان بٹ، سمیر سلمان بٹ صاحب اور حسن کامران بٹ صاحب، وہ اس کام کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے
پاکستان میں ہنی کے سب سے بڑے بی کیپر ہم تھے. 1950 سے یہ کام جاری ہے ساری. پھر اس میں جو ہے وہ جیم ایڈ ہو گیا اور چنکس میں جیم بنانے کا اعزاز ہمیں حاصل ہے. جی ہاں، ویری اور فیکٹ. اس وقت تقریباً کوئی 10 سے اوپر فلیورز ہیں ہمارے جیم کے, اور جیلی میں صرف ایک ایپل کی جیلی ہم سیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاپنگز ہم نے پائرنیئر ہیں, ہم نے ٹاپنگ لانچ کی, اور یہ اس سے پہلے باہر سے آتی تھیں چاکلیٹ, اسٹرابری اور ڈفرینٹ. اب الحمدللہ پاکستان میں جو ہے ہم چاکلیٹ بھی ہے, اسٹرابری بھی ہے, بلو بیری بھی ہے, کیرمل بھی ہے ہمارے پاس, بٹر اسکاچ بھی ہے, پین کیک سیرپ بھی ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان میں اویلیبل ہیں جو ایک دور میں باہر سے لی جاتی ہیں. بالکل صحیح. پیزا ساس ہمارا اپنا ہے, چنکی سالسا ہمارے پاس ہے, باربیکیو ساس ہمارے پاس ہے, ایک بہت بڑی رینج. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے کچھ ساسز اور لانچ کیے, سراچا, مینگو ہربیون, آپ کا کیرولینا گولڈ, بفیلو ساس, یہ ابھی ریسنٹلی لانچز ہوئی ہیں ساری ہماری. تو رینج بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ, اور کوشش ہے کہ الحمدللہ اپنے پروڈکٹ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیں. اور اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے اس کا کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں چیزیں جو ہے وہ ہماری چل رہی ہوتی ہیں اور کام ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. خوبصورت بات کی سلمان بھائی. میں نے کہا نا جب بات کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو بہت ساری پرانی باتیں خود یاد آنا شروع ہوں گی. ہماری بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں کہ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو پیٹ کے راستے سے داخل ہو جاؤ. تو یہ بڑا اہم ترین شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق بھی آپ کا اسی سے وابستہ کر دیا ہے. سر, فوڈ انڈسٹری پاکستان کی یقینی طور پر ایک بہت, پاکستان میں کھانے پینے کے شوقین لوگ تو ویسے ہی جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوڈ انڈسٹری کو مزید اور اسکوپ ہے, یہاں پر خلا ہے ابھی جسے ہم مزید اور یعنی کہ وہ گیپ, اس گیپ کو کیسے فل کریں؟ میں آپ کو عرض کروں, بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا فوڈ انڈسٹری سے, میں ایک فوڈ انڈسٹری سے تعلق ہے میرا. اب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں کہوں جی باقی سارے لوگ تو جو ہے وہ بیکار چیزیں بنا دیں, میں سب سے بڑا بنانا. پاکستان میں یقین کریں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اپنے کسٹمرز کو یہ چاہتی ہو کہ کوئی خراب چیز کھلا دے. صحیح نا, ایز مسلم بھی کیا بات, ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ کوئی بھی انڈسٹری ہو, چاہے کسی بھی کمپنی کی آپ بات کر لیں, کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھی چیز دے. فیک چیزیں بن رہی ہوں مارکیٹ میں اور دوسرے کام ہو رہے ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. مگر جو کمپنیز کی آپ بات کریں گے تو ہر کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسٹمرز کو اچھے سے اچھی چیز بنا کے دے تاکہ وہ مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں اور وہ مارکیٹ میں کھڑا ہو سکیں یا مارکیٹ کو لیڈ کر سکیں. بالکل. دیکھیے کمپٹیشن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ہونا چاہیے. ہماری تو آپس میں ڈفرینٹ کمپنیز کے لوگ ہیں اور دوسری کمپنیز جو جیم بناتی ہیں یا نہیں بناتی ہیں, سب سے دوست ہم ہیں, سب سے دوستی ہیں, سب سے تعلقات ہیں, صحیح کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کھانا پینا ہے, سب دوست ہیں ہمارے اچھے. اور یہ کمپٹیشن یہ مارکیٹ میں اچھا لگتا ہے اور مارکیٹ میں ہی ہونا چاہیے کمپٹیشن. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ کہوں کہ اور جتنی کمپنیاں ہیں ان کی پروڈکٹ میں فلانی خامی ہے, یہ پاکستان کے اندر فوڈ انڈسٹری بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. آج سے پہلے آپ نے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ پورا آپ کا میں دیکھ رہا تھا کچن کا سیٹ اپ لگا ہوا, بڑا خوبصورت آپ نے اس میں لگایا ہوا ہے, اور ہماری بڑی زبردست شیف میرین جو ہے وہ اس کو رن کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو میں تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, علی کوڈیل جو ہے جی آپ کے اس میمن ٹی وی کے روئے رواں, تو میں بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں اور بڑا آنیسٹلی آپ کے پروگرام کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ اس نے بیچارے نے مجھے بلایا بھی, مگر کل پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں انکار نہیں کر سکا ان کو اور میں حاضر ہو گیا بہت پروگرام میں یہاں پہ. اور علی لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے جس طرح اس کو محنت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے نظر آیا ہے کہ وہ واقعی مارکیٹ میں کام کرتا ہے اور اس نے واقعی مارکیٹ میں لوگوں کا ٹف ٹائم دیا ہے الحمدللہ. یہ آپ اور بڑی ہماری گیدرنگ ہیں, میں نے ہر جگہ جو ہے وہ میمن ٹی وی کو میں نے دیکھا کہ وہ موجود ہوتا ہے, آپ سے ملاقاتیں رہیں ڈفرینٹ. ابھی میں نے آپ سے کہا بھی کہ آپ ہیں تو میمن مگر اردو بڑی زبردست ہے آپ کی, کیونکہ اردو بہت کم لوگوں کی اتنی اچھی ہوتی ہے, اردو دا کے بات کرتے سے لوگ ہے مگر آپ کی اردو اچھی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں کسی بھی چیز کو رن کرنے کے لیے نا آپ کو محنت کی ضرورت ہے. یہ محنت ہے کہ آج آپ یہاں پہنچ گئے. اسی طریقے سے ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم مارکیٹ میں نام پیدا کریں, کوشش کریں کہ پاکستان سے ایکسپورٹس بھی ہیں ہماری, ملک سے باہر بھی مال بیچتے ہیں, آسٹریلیا جاتا ہے, کینیڈا جاتا ہے, ساؤتھ افریقہ جاتا ہے اور دوسرے کنٹریز میں بھی جاتے ہیں, گلف فوڈ میں بھی شرکت کی اور کوشش کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں. سر ایک مقام, سب سے پہلے تو ایک مقام تک پہنچنا,
اپنی پروڈکٹ کے ذریعے، اپنی نئی نئی چیزوں کے ذریعے. اب وہ مقام حاصل کرنے کے بعد میں یہ آپ کا جو جواب ہوگا، ہمارے کئی ایسے بچوں کو، نئے آنے والے، کسی بھی فیلڈ میں آنے والے، اس مقام کو مینٹین کرنا. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ آپ کے جد امجد نے اس کا آغاز کیا، اس کے بعد ان کے 2 بچوں نے اس کو آگے سنبھالا، جو ہے سلمان اور کامران نے، اب ان کے بچے اسے لیڈ کر رہے ہیں. یہ اس معیار کو مینٹین کرنا کتنا مشکل ہے؟ صرف دراصل دیکھیں، میں کوئی 27 سال تو مجھے سلمان کارپوریشن کے ساتھ ہو گئے ماشاء اللہ. اب اس 27 سال میں آپ نے تمام جنریشن کے ساتھ کام کیا. بالکل. کیا میں نے محمود حسن بٹ صاحب کے ساتھ کام کیا، مگر میں نے سلمان صاحب اور کامران صاحب کے ساتھ کام کیا، اور اب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں. مگر بات دراصل یہ ہے کہ اس کوالٹی کو مینٹین کرنا سب سے بڑا کام تھا. بالکل صحیح. کہ وہ آج کی تاریخ تک وہ کوالٹی مینٹین ہے، اور جو جتنی نئی پروڈکٹس ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو لانچ ہو رہی ہیں پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی ہیں جتنی، وہ ساری کی ساری کوالٹی پروڈکٹس ہیں، اور کسٹمر جو ہے وہ اس کو لیتا بھی ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے. اور الحمدللہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس وقت کہ ہم نے اپنی ایک بہت اچھی جگہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر بنائی، اور کوشش کی کہ کوالٹی پروڈکٹ دینے میں ہم سب سے آگے ہوں. آج بھی اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جو پروڈکٹس ہم مارکیٹ میں دے رہے ہیں وہ کوالٹی پروڈکٹس ہیں جتنی بھی ہیں. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کوالٹی نہیں ہوتی تو پھر کسٹمر ایک ہی دفعہ خریدتا ہے، دوسری دفعہ اس کو نہیں لیتا. اسی پوائنٹ کی ناظرین میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی جگہ کو، اس مقصد، اس معیار کو، اس جہاں تک آپ پہنچے ہیں اس کو مینٹین کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام کسٹمر کے لیے، خاص طور پہ ہمارے فوڈ سے وابستہ لوگوں کے لیے، اس کوالٹی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کوالٹی کو مینٹین کیا تو یقینی طور پر وہ مقام بھی مینٹین رہ سکتا ہے. مجھے بہت ضروری کچھ باتیں ضرور کرنی ہے، مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی گفتگو کا ایک اہم ترین جو وقت جو ہے وہ ہم نے مرحوم ابرار احمد خان صاحب، والد محترم ہمارے سرفراز احمد خان صاحب کے، تو ان سے بھی بات ہوگی، ان کے حوالے سے بات ہوگی. تو ابھی مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ سے اگین آغاز کرتے ہیں یہیں سے جہاں سے سلسلے کو چھوڑے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا،
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। एक बार फिर खुश आमदीद हमारे रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में, और हमारे साथ मेहमान जिनसे गुफ्तगू जारी थी मोहतरम सरफराज अहमद खान साहब, कंट्री हेड सलमान फूड सलमान कॉरपोरेशन में कहूँ। सलमान कॉरपोरेशन से आपकी वाबस्ती कम भी 27 साल की। अब मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आज मैंने जो है ना अब्रार अहमद खान साहब को डिस्कस करते हुए थोड़ी देर कर दी तो वो मेरे अंदर जो एक क्यूरियोसिटी जो अब जन्म ले रही है। सर मेरे दरअसल वालिद साहब जो है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर थे रेडियो पाकिस्तान कराची में, और सर 45 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया, और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मैं उनका बेटा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे वालिद साहब जो है वो काफ़ी मतलब स्टेशंस जो है पाकिस्तान के उनके हाथ के बने में, बाकायदा मशीनरी की बात कर रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशंस भी हैं जो मेरे वालिद साहब के हाथ के बने में हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। बुनियादें रखी उन स्टेशंस की, क्या बुनियादें भी रखी, वो मशीनें भी उनके हाँ बाहर से जो मशीनें आई उनको इंस्टॉल किया गया, या कुछ मशीनें यहाँ पे लोकल बनी। और इसके अलावा जो है एक अरसे तक उनका नाम जो है वो रेडियो पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्रार अहमद खान नशर होता रहा, और बड़े मशहूर प्रोग्राम मुन्नी बाजी आप भी गालिबन उसमें कर चुके हैं, मैं उसमें जिक्र करता रहा हूँ। बस मैं अदब हामिद मियाँ के यहाँ एक प्रोग्राम आता था, तो ये सारे अल्लामा तालिब जौहरी साहब के लिए मेरे वालिद साहब। मैं ये चाहता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान से तो वो शख्सियात जुड़ी हैं जिन्होंने बाद में टीवी तो बाद में आया। सर किन किन शख्सियात को आपने अपने घर में आते जाते अब्बू के साथ मिलते जुलते देखा? सर मैंने हमारे मुल्क की मशहूर शख्सियत तारिक अजीज़ साहब थे, काजी वाजिद साहब थे, सुबहानी भाई यूनुस थे, मैंने लेकिन इन लोगों को सबको देखा। कैसर नकवी थी जो आज हयात नहीं है सारे लोग, मगर मैं अपने वालिद साहब के इन सबको देखा। बल्कि अभी भी एक पिछले दिनों एक टीवी पे एक गाना तो मेरे वालिद साहब ने रिकॉर्ड किया था, तो वो उस गाने के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग की भी तस्वीर है करते हुए ना, वो हल वीडियो आई हुई है। तो किसी ने मुझे भेजा, तो मैंने कहा पता नहीं इसने क्यों भेज दिया गाना। बाद में मैंने देखा तो मेरे वालिद साहब उसमें मौजूद। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर भेजिएगा वो। दूसरी बात ये कि 5 साल हो गए वालिद साहब के इंतकाल को, मगर आज भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारी जगह जो है वो ऐसी हैं जहाँ मेरे वालिद साहब को भी इंतहा याद किया जाता है या आज भी तारीफ़ करते हैं। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो हमें पता चला कि वो कुछ मदरसे चलाते हैं। ओहो, तो हम आज तक कोशिश ही कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर लें, कुछ उनकी इस चीज़ों को आगे। ये वालिदैन का लिए सदका जारिया है। और कई हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो कई काम ऐसे कहा करते थे यकीनी तौर पर, और हम बहुत सारी मिसालें हमारे अपने घरों में भी मौजूद हैं, आपके घरों में भी होंगी, कि हमारे बुज़ुर्ग वो कर रहे होते हैं जो बंद मुट्ठी जिससे कहा जा सकता है, हम घर वालों को भी पता नहीं होता। अल्लाह पाक गरीक रहमत करे। एक बात बड़ी अहम तरीन बात, जो एडिटिंग, आज हम एडिटिंग करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से, और आपको आपके वालिद मोहतरम को क्योंकि वो स्पूल्स हुआ करते थे, ये किस्सा मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे आज के नौजवान। असल मेरे वालिद साहब जो है, और मैंने अल्लामा तालिब जौहरी साहब तकरीर किया करते थे, और उस ज़माने में कोई 15 मिनट का गालिबन टाइम होता था, तो वो रिकॉर्डिंग के स्पूल्स दे के जो है वो रेडियो की गाड़ी जाती थी और वो फिर एक जगह लगाती थी, तो मेरे वालिद साहब जो है वो एडिटिंग करते थे, बिल्कुल उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी चीज़ें निकाल दी जाती थी। तो उसमें सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो अल्फाज से अल्फाज को जोड़ना पट्टी से। हाँ, अब वो होता क्या था कि वो जो स्पूल चलते थे वो कैंची से काट के और टेप से जोड़ जाते थे उस ज़माने में, जो आजकल मैं नहीं समझता पॉसिबल है। और वो जो हेडफोन उनके लगा होता था उसमें आवाज़ इतनी तेज़ी से, मतलब वो जैसे फास्ट फॉरवर्ड में चलती है वो आती रही जी, मगर जब वो चलता था तो मैं बड़ा हैरान कि वो अल्फाज से अल्फाज जुड़े होते थे। और इस 15 मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात मेरे फादर के हाथ चूमते थे कि वो ये काम कैसे करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे, और मिस करते हैं पैशन, काम के साथ लगन, जिसका जिक्र मैंने तस्करा जो है वो आगाज़ में किया कि काम के साथ आपकी लगन हो तो वो सब कुछ कर जाते हैं जो आम आँखें, आम कान, आम दिमाग सोच भी नहीं सकता। ये वो काम था उस वक्त किया जा रहा था। 2 स्पूल्स हुआ करते थे, वो तेज़ी से चल रहा है। 15 मिनट में एक घंटे की तकरीर को मेंटेन करके सही अंदाज में पेश करना है और कई ज़रूरी चीज़ों को निकालना है। और आज का सॉफ्टवेयर नहीं, ये कटिंग हो रही है और फिर बाद में जोड़ा भी जा रहा है वहीं से, ताकि कोई अल्फाज का दरमियान में खला ना रहे, अल्फाज गैप्स ख़त्म हो जाए, अल्फाज से अल्फाज जुड़ा रहे, जुमले से जुमला जुड़ा रहे। क्या काम होगा वो, मतलब देखिए तो पर ये हाथ
چومنے کے ہی لائق ہوتے ہیں اور انہیں چومنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ یہ وہ ذریعہ ہے ہم سب کے لیے, یہ لرننگس ہیں ہم سب نوجوانوں کے لیے, آگے آنے والے میڈیا سے وابستہ دوستوں کے لیے بھی, اور آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہیں, آپ کو اگر اپنے کام کے ساتھ لگن اور پیشن ہے تو کوئی آپ کو مات نہیں دے سکتا. آپ لوگ یہ پیشن کی وجہ سے آ جائیں کہ کام کے ساتھ آپ کی لگن اور علی کی اس کے کام کے ساتھ لگن, یا یہ جو آج ماشاءاللہ آپ کی ساری چیزیں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کچن آپ لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا, ڈفرینٹ سیگمنٹس. تو میں تو علی گوڈیل کو جو ہے وہ جس طریقے سے جانتا ہوں, یا جب سے میں جانتا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک, میں نے کل اس کے بارے میں بات کہی تھی, ابھی پیٹھ پیچھے اس کے کہہ رہا ہوں. بالکل میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا جتنے تم اوپر جا رہے ہو نا اتنا تم جھکتے چلے جا رہے ہو لوگوں کے آگے. ماشاءاللہ. تو جو اللہ تعالیٰ جب گردن میں سریا نہیں ہوتا نا جھکتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کو اوپر لے جاتا ہے. کیا بات. تمہاری کامیابی کا راز ہی ہے, سب سے بڑا راز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم میں عاجزی ہے, انکساری ہے, عزت سے لوگوں سے ملتے ہو. جہاں عزت اور محبت ہو نا وہاں پہ لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے آپ کے ساتھ, اور جہاں آپ میں اکڑ ہوتی ہے, تکبر صرف ایک شخص کہہ رہا ہوں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھا, بالکل اس کے علاوہ تو کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. مگر ہاں ایک اچھا کام اسٹارٹ کیا, اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آج اس کو پروان چڑھتے ہوئے. اس کو پروان چڑھتے ہو. بڑی دفعہ بھائی نے میرے بلایا محبت, میں نے کہا نہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے, اور آپ سے بھی ملاقات کریں گے. ناظرین مجھے یاد آ گیا سر کی اس بات سے کہ جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہو رہے, جن درختوں پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز قد تو ہوتے ہیں مگر معتبر نہیں ہوتے. تو اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جو ثمر سے فروٹ سے لدا ہوا درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے, جس کا ذکر آپ نے کیا. دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ آپ کا, اس میں اکثر کہتا ہوں کہ پس پردہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی لائٹنگ فلانا, جو شخص اپنے اندر جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا, سرفراز احمد خان اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سلمان کارپوریشن گرو کرے تو وہ سرفراز احمد خان نہیں کر رہا, وہ پوری ٹیم مل کے اس کو ایک بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے, گرو کرے. ایک شخص قیمتی ہے, صحیح نا. اب ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں آئے, ہمیں بڑی زبردست ایک شخص نے چائے پیش کی, اپنے گھر بڑی اچھی ایک اور لے گیا, وہ بیچارہ دوبارہ یہاں لے کے آ گیا. تو آپ کی پوری ٹیم ایک جوائنٹ ایڈونچر ہے الحمدللہ, جو اس چینل کو جو ہے وہ دن بدن اوپر لے کے جا رہی ہے. اور آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے ماشاءاللہ بڑی شخصیات کو یہاں پہ آ کے دیکھا الحمدللہ, جو ان کا انٹرویو لے رہے تھے, جن سے بات کر رہے تھے. دوسرا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے کہا میں میمن اور اردو بڑی اچھی بول. اچھا مجھے ایک اور چیز بڑی اہم آج پوچھنی ہے. پاکستان ہماری جتنی جو ہماری جان بھی نچھاور ہے پاکستان پہ سر, اور پاکستان کی معاشی صورتحال پر جب بھی ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو مختلف وسوسے خیالات ہمارے دماغ میں جنم بھی لیتے ہیں, اور سم ٹائم نظر بھی آتا ہے, سم ٹائم لوگ اس کو مس انٹرپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اوور آل ایز این بزنس پرسن, ایز این ایک بڑے گروپ کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اکنامک کو, اور کتنی بہتری کے امکانات کو آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں نا پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں نا, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بالکل, اور ہمیں دکھایا بھی ایسا ہی جاتا ہے جو حقیقت ہے. اچھا دوسری طرف بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم نے کیا اپنے حصے کا کبھی کوئی دیا چلایا, ہم نے کوئی کام کیا, ہم نے سوچا کہ یہ روڈ پہ پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں. میں میمنوں کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اور شاید میں نہیں کہوں گا تو یہ زیادتی ہوگی. جتنی بڑی چیریٹی میمنس کرتے ہیں اور جتنا معیشت میں ان کا حصہ ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور کرتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر کام کرنے کے تو بے انتہا مواقع ہیں. ہم کہتے ہیں بچے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور باہر جا کے پیسہ بھیجیں گے تو وہ ملک میں ہی آئے گا. لیکن وہ جو بچے ملک سے باہر جا رہے ہیں نا, وہ آپ سے نہ ڈسہارڈ ہو کے جا رہے ہیں یہاں سے. صحیح ہے نا. وہ جو ایسٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان کے ماں باپ ہیں اصل میں. تو ایسٹ تو ماں باپ ہے نا, اور کون ہے. میں پاک سے ڈیزائن مول ڈیزائننگ میں ڈپلوما بھی ہوں, بڑی وہی نہیں گیا باہر. مگر آج میں بھی شاید سوچتا ہوں کہ میں بھی اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں. مگر کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں رہیں, ملک کو سرو کریں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے, تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا, یا ہم نے ملک کے ساتھ کیا. دیکھیں راہ چلتے ہوئے پان کی پیک تھوکنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. آپ کو اسرائیل نے تو نہیں کہا ہوگا نا آپ کو کہ پان کی پیک تھوک دیں, یا آپ کو انڈیا نے تو نہیں کہا ہوگا. یہ تو, اور یہ سارے کام ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں. اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دیکھیں ہم ہر وہ کام, باہر ٹرک ڈرائیور بھی ہیں, ساری چیزیں بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں.
میں ابھی پچھلے دن ایک بات کر رہا تھا, ایک چینل پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کراچی کو اون کون کرتا ہے؟ کوئی اون کرتا ہے اس کراچی کو؟ سر یہ کراچی سب کو اون کرتا ہے. میں لسانیت کی بات نہیں کرتا, ہر زبان کا بولنے والا شخص اس کراچی میں آباد ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. بالکل صحیح ایسا ہے, ہی ہے. مگر کیا کوئی اس کراچی کو اون کرتا ہے؟ بالکل نہیں. کوئی کپڑے والا, کوئی رکشے چلانے والا, کوئی چنگچی چلانے والا, دیکھیں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں. آپ جب ہم کہتے ہیں جی روڈ پہ مسائل ہیں ہمارے لیے, روڈ ٹوٹے ہوئے, فلانی چیز ہے, کبھی ایک نظر اپنے اوپر ڈالیں, ہم خود دیکھیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں, اپنے ہی شہر کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ظلم ہو گیا. ہم جہاں رہتے ہیں بڑا آسان ہے کھڑکی سے کچرے کی تھیلی گھما کے باہر پھینک دینا. جن نالوں کے ذریعے پانی جاتا ہے انہی نالوں کو بند کر دینا ہمارا اپنا کام ہے. اسرائیل نے نہیں کہا آپ سے, انڈیا نے نہیں کہا یہ کام کرنے کو, یہ آپ پرسنلی خود کر رہے ہیں. ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے اسی کو کاٹے چلے جا رہے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, چوری ہے, ڈکیتی ہے, موبائل چھین رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہر چیز مطلب جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ شہر میں, میں بھی لاہور گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے لاہور, بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو سر ایسا لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں کیوں نہیں چلے جاتے پھر, کیونکہ وہاں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. تو وہاں پہ بھی چوری ڈکیتیاں شروع ہوں گی نا کچھ عرصے بعد. سر کراچی ویلکمنگ ہے, یہ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. جو آتا ہے نا شہر میں کہتا ہے آؤ یار, کیا بات. ہم لوگ جو ہے وہ ہر شخص کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں, آئیں آپ ہمارے شہر میں رہیں. مگر کیا اس شہر کو اون کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک 48 انچ کی لائن میں 150 کنیکشن لگا دیں گے اور کچی آبادیوں کو دے دیں گے, یا آپ جو ہے کچی آبادیوں کو کنڈے کی لائٹیں دے دیں گے اور بل میں اور آپ بھر رہے ہوں گے, تو سر پھر تو یہ زیادتی ہے نا. مطلب ہم کس جگہ ہمیں جا کے رونا ہے؟ ہم معیشت کی کیا بات کریں؟ معیشت دیکھیں, کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کے اپنے لوگ اس کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں, اس کو بہتر بھی کرتے ہیں. اسی ملک کے لوگ ہیں نا جو اس کو بہتر بھی کر رہے ہیں. اس کراچی کے آپ کی کمیونٹی کے بڑے بڑے نام ہیں جن کو میں جانتا ہوں یار, بڑا کام کرتے ہیں یہاں پہ. کیا جے ڈی سی نہیں ہے, کیا سیلانی نہیں ہے, کیا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں کر رہے کام, بے انتہا کام کر. اگر یہ نکل جائے تو کیا ہوگا؟ بالکل جو یہ نہیں نکل جائے, ایمبولینسیں نکل جائے آپ کے پاس, رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی. صحیح ہے, تو پھر آپ کو فیسلٹیز نہیں ملیں گی نا روڈ کے اوپر. خدا نہ کرے آج کچھ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں چیپا آ گیا, ایدی آ گیا, سیلانی آ گیا, مگر آپ کو کوئی سپورٹ نہیں نظر آتی نا. جب تک میں گورنمنٹ کی بات کروں, اگر آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کے حوالے سے, دیکھیں ہم جو ہے نا کرٹیسزم گورنمنٹ کو کرتے ہیں, ساری باتیں کہتے ہیں, مگر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کتنے قدم آگے چل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کیا اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا ہوگا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس کراچی میں جس کسی کو بھی یہاں پہ اقتدار ملا اس نے شہر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس کا ہمارا شہر حقدار تھا. اس شہر کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. ابھی جو بھی حکمران ہیں, چیزیں اچھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو پبلک بھی تعریف کرتی ہے, بالکل کہتی بھی ہے, اس میں کوئی شک کی بات صحیح ہے. ابھی شاہراہ بھٹو وہ بنی ہے, جی دیکھا تو لوگ تعریف کرتے ہیں, یہاں یار بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو اچھے کام کی تعریف بھی کی جاتی ہے, مگر برے کام پہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو کرٹیسزم کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. بالکل بالکل ہونا چاہیے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو جب تک ہم, بہت خوبصورت بات کہ جب تک ہم خود اپنے شہر کو جو ہے نا بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا نہیں کریں گے تو ہم کسی سے امید پھر نہ رکھیں, کسی سے امید نہ رکھیں. فائنلی اس سے پہلے کہ میں ہمارے آخری کلام کی طرف چلوں, سر آخری فائنل ورڈز فار ہمارے دی میمن ٹی وی, ہماری رمضان ٹرانسمیشن, رب کی نعمت رمضان, اور ہمارے سی ای او جن کا آپ نے ذکر بار بار کیا, علی گوڈیل صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بہت مشکور ہوں علی گوڈیل کا کہ اس نے یہاں پر آج دعوت دی, بلایا. آپ کا بڑا مشکور ہوں, بہت شکریہ. حضرت کا بڑا مشکور ہوں, بڑی خوبصورت نعت انہوں نے یہاں پہ سننے کو ملی. اور میں علی کی عزت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ میمن ٹی وی کا مالک ہے, میمن ٹی وی کا اونر ہے. اس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ ایک موبائل لے کے گھومتا تھا اور لوگوں کی ویڈیوز بناتا تھا, یہ ساری چیزیں کرتا تھا. میں اس وقت سے جانتا ہوں اس کو. مگر یقین کریں کہ کچھ لوگوں کی زندگی کا سفر ایسا ہوتا ہے. میں کل کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں کسی سے بات کر رہا تھا اور علی کی بات نکلی, تو میں نے اس سے بات کی. مجھے نہیں پتا تھا علی ان کے پاس بیٹھے ہوئے, ادھر ہی بیٹھے ہوئے, یا بات ہو رہی ہے. تعریف وہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے, کیا بات. صحیح نا. تو تعریف وہی کہلاتی ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے کیا ہے. کام کیا ہے,
نظر آتا ہے. اور تقریباً میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جتنے میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں اس وقت جو ٹائکونز ہیں کراچی کے, وہ سارے کے سارے اس چینل پہ الحمدللہ. میں نے سب کو دیکھا الحمدللہ, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آج علی نے مجھے دعوت دی, آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, کچھ اچھی باتیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید بڑھائے اور میمن ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرے. اور رمضان کا مہینہ ہے, آپ لوگوں کا کچن کا سیگمنٹ, آپ لوگوں کے اور دوسرے سیگمنٹ بڑے خوبصورت ہیں. یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم بہت اوپر دیکھیں گے. خیر, بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. چلتے ہیں آخری کلام کی طرف, جب تک کے لیے سنیے ہمارے محسن رضا قادری صاحب. کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, اور جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہی پا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہی پا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. اور نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اور ہمیں کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور, ہمیں کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. پھر مسکرائی زندگی, آیا ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان, رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان, رمضان رمضان رب کی نعمت ہے